میرے پاکستانیوں، محترم آیت اللہ خامنائی شہید کے جنازے کے دوران ایرانی حکومت نے ہر غیر ملکی وفد کی آمد سے قبل قرآن مجید کی ایسی آیت تلاوت کروائی جو واضح اشاروں پر مشتمل تھی۔ یہ آیت بے حد احتیاط سے منتخب کی گئی تھی تاکہ ہر وفد کے بارے میں حکومت ایران کے جذبات، نقطہ نظر اور پیغام کی عکاسی ہو سکے۔ امت مسلمہ کے ہر لیڈر اور ہر فرد تک قرآن کی آیت کے ذریعے پیغام پہنچانے کا یہ طریقہ کس قدر خوبصورت اور جامع ہے۔ درج ذیل چند مثالیں ہیں، ذرا غور فرمائیے۔ حماس کے لیے جو انہوں نے قرآن پاک کی آیت جس کا ترجمہ ہے سورہ احزاب میں آیت نمبر 23 ہے، تو ترجمہ ہے کہ مومنوں میں کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، پھر ان میں سے کچھ اپنی نظر پوری کر چکے اور کچھ انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اور دوسرا حزب اللہ کے لیے قرآن پاک کی آیت آئی اور وہ جو تلاوت آیت پیش کی گئی تو اور وہ سورہ آل عمران اور قرآن پاک کی جو آیت ہے 140 139 جس کا ترجمہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم نہ کمزور پڑو اور نہ غم کرو، اگر تم مومن ہو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے تو ایسے ہی زخم ان لوگوں کو بھی پہنچ چکے ہیں۔ یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا مقام عطا کرے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے پاکستانیوں، تیسری آیت فلسطینی جب وفد آیا تو اس وقت یہ آیت کی تلاوت وہاں پر چلی جس کا ترجمہ ہے کہ، اور یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، ترجمہ ہے تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تمہیں زبردست نصرت عطا فرمائے۔ جب چوتھی آیت چین کا وفد آیا تو اس وقت سورہ آل عمران آیت نمبر 126 کا جو ترجمہ ہے میرے پاکستانیوں وہ یہ ہے کہ اور اللہ نے یہ مدد صرف تمہارے لیے خوشخبری بنانے اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے کی تھی، ورنہ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ جب پانچویں آیت جب عراق کا وفد آیا تو اس وقت جب قرآن پاک کی تلاوت چلائی گئی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اسی طرح میرے پاکستانیوں، جب سعودی عرب کا وفد آیا تو چھٹی آیت جو قرآن پاک کی تلاوت وہاں پر جب آیت چلائی گئی جس کا ترجمہ ہے، اور یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے کہ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشانی تھی جو آپس میں ٹکرائے تھے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت بخشتا ہے، بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ میرے پاکستانیوں، جب 7ویں آیت قطر کا وفد آیا تو اس وقت جب آیت تلاوت کی گئی تو وہ سورہ فتح آیت نمبر 2 اور 3 جس کا ترجمہ ہے تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تمہیں زبردست نصرت عطا فرمائے۔ جب میرے پاکستانیوں ترکی کا وفد آتا ہے جو 8ویں آیت ہے، اور 8ویں آیت کا جو ترجمہ ہے جس کا آیت جو چلائی گئی قرآن پاک کی تو اس کا جو ترجمہ یہاں پر آتا ہے وہ قرآن پاک کی سورت ہے سورہ نساء آیت نمبر 95 اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے میرے پاکستانیوں کہ اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر بلند کیا ہے، اگرچہ اللہ نے
سب سے بھلائی کا وعدہ کیا، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑا اجر عطا فرمایا ہے۔ جب پاکستان کا وفد آتا ہے، 9ویں آیت ہے میرے پاکستانیوں، جس کا ترجمہ ہے سورۃ النساء اور سورۃ الاسراء آیت نمبر 80، جس کا ترجمہ ہے، معاف کیجئے گا، سورۃ الاسراء، اور ترجمہ ہے اور دعا کرو اے میرے رب مجھے جہاں بھی داخل کر سچائی اور عزت کے ساتھ داخل کر، اور جہاں سے بھی نکال سچائی اور عزت کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے مجھے ایسی قوت عطا فرما جو میری مددگار ہو۔ میرے پاکستانیوں، جب 10ویں آیت مصر کا وفد آتا ہے تو جو آیت ہے، جو سورۃ البینہ آیت نمبر 8 ہے، اور ترجمہ ہے اس کا کہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو کئی کمی کوتاہی ہو قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھنے میں تو میں ایڈوانس میں اللہ رب العزت سے معافی چاہتا ہوں، اور اپنے سامعین سے بھی کہ اگر میری کوئی کمی کوتاہی ہو تو میری صلاح فرمائیے گا۔ یہ میں نے ایک اپنی معلومات کے لیے، ویورز کے لیے یہ میں نے ایک ویڈیوز بنائی تھی، تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے ترجمے کی ادائیگی کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔